اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج میں آپ کو استغفار کے فائدے بیان کروں گی، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ استغفار پڑھنے کی برکتیں۔ محترم ناظرین، آج کون شخص ہے جو پریشان نہیں؟ کون ہے جو حالات سے شکوہ کرنا نہیں؟ کون ہے جسے کوئی مشکل درپیش نہیں؟ کون ہے جسے اولاد کی نافرمانی یا رزق کی تنگی کی شکایت نہیں؟ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مسائل کا ایک مؤثر علاج بتلا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مالک حقیقی سے ہی حکم عدولیوں کی سچے دل سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو تمام مشکلات اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا تو خیال کسی کے ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر کیا فرمایا کہ پھر بندہ صدقے دل سے استغفار کرے، معافی مانگے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ آگے کی ذرا بات بھی تو سنیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں۔ فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی کلمات ہیں اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان استغفر اللہ ہے۔ فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے۔ بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے۔ استغفار کے مصدر الحاکم کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، جہاں بھی پھنس چکے ہوں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے اللہ سے استغفار کرنا شروع کرو۔ اللہ تمہیں اس مشکل سے ایسے نجات عطا فرمائیں گے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ قرض تھا کہ مرتے دم تک نہیں اتار سکتے تھے، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارا قرض اتر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ محترم ناظرین، کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتے۔ جو انسان استغفار کرتا ہے اپنے لیے تو کرتا ہی ہے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ جتنے مومن بندے بندیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، سب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ بندہ اللہ کے اتنے قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توبہ اور استغفار کو ہر پریشانی کا حل بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے گا اور ہر دکھ سے نجات حاصل کرے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور انہیں حل کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بجائے اسی کی طرف رجوع کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ استغفار کا التزام کرے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لیے 2 امانتیں نازل فرمائی ہیں، جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ترجمہ: بس جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو ایک امان اٹھ جائے گی اور دوسری امان یعنی استغفار قیامت کے لیے اپنی امت کے اندر چھوڑ جاؤں گا۔ اس حدیث میں عذاب دنیاوی سے محفوظ رہنے کے لیے 2 چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک اختیاری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دنیا میں تشریف فرما ہونا، یہ امر بندوں کے اختیار میں نہیں۔ جب اللہ نے چاہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے کر اٹھا لیا، جس کی وجہ سے امان کا ایک ذریعہ جاتا رہا اور دوسرا باقی ہے جو اپنے اختیار میں ہے، یعنی استغفار کرتے رہیں اور عذاب سے بچتے رہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 امانتیں نازل فرمائیں، جن میں سے ایک آپ کا وجود گرامی ہے اور دوسرا استغفار ہے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے امت کے لیے ایک امان یعنی استغفار باقی ہے۔ اہل مکہ مشرک تھے، ابو جہل ان کا سردار تھا، اس نے پتھر برسنے یا دردناک عذاب آنے کی دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور استغفار میں مشغول ہوتے ہوئے ان پر عذاب بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ان کے اندر موجود تھے، یہ تو ظاہری ہے، اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زمانہ شرک میں جو حج کرتے تھے اس میں غفرانکا کہتے جاتے تھے۔ یہ الفاظ طلب مغفرت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جب مشرکوں کو امان دی گئی کہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے عذاب دنیا میں مبتلا نہ ہوں گے تو مومنین بطریق اولے استغفار کی وجہ سے عذاب دنیا سے محفوظ رہیں گے۔ میں اگر یوں کہوں کہ کثرت استغفار رحمتوں کی آبشار ہے تو یہ قطعاً مبالغہ نہ ہوگا۔ وہ لوگ دنیا اور آخرت میں مبارک اور خوش قسمت ہے جنہیں کثرت استغفار کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی میری ویڈیو استغفار کے متعلق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر اجر و ثواب عطا فرمائے، ہم سب کو استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔